الحمد لله رب العالمين. نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے تو نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ اگر کوئی درویش شریف دور سے پڑھے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور میرے مواجہہ میں آ کے پڑھے تو میں سنتا ہوں۔ کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بالکل یہ حدیث صحیح ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہاں کے جو مفتی اعظم تھے نا، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محقق، مدقق اور بڑے شدید تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے حج کے مسائل میں یہ حدیث نقل کی۔ خدا کی قدرت ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی، حدیث میں موضوعات ڈھونڈتے رہتے ہیں اور قرآن میں متشابہات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اصل میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے محروم کیا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ساری زندگی ان کی اسی میں گزر جاتی ہے کہ 4 رکعت ہیں کہ 2 ہیں، 20 ہیں کہ 8 ہیں، بس اسی جگہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ جو مسلمان کافروں کی مدد میں لڑے گا تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری سوتیلی ماں جوان، اس سے شادی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تم ماموں کے گھر گئیں تو طلاق، اگر کل گئیں پھر طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے پھر کل چلی جائے، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ پاک کی فضا اور ہوا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں جبل احد کے پاس باڑہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کو وہاں بھیجو، اور ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اشربوا من البانھا و ابوالھا، تم اونٹ کا دودھ بھی پیا کرو اور پیشاب بھی پیا کرو۔ تو اسی لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ تو بیماری کے لیے حضور نے علاج بتایا تھا، تو مریض کے لیے تو بعض چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تو وہ کسی صحابی نے نہیں استعمال کیا، تو معنی یہ ہے کہ وہ عذر تھا، معذوری تھی۔